پاکستانیوں کے لیے کچھ سوچ تو رہا ہے، تو میں سر آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سوچ دی ہے۔ اب ہونا نہ ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک سوچ تو بنی۔ آج تک اس طرح کی سوچ، غریبوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کہ رات کو وہ مطلب یہ نہیں کہ باہر نہ سوئیں، یہ تصور سے ریاست مدینہ کا ہے۔ اور ہمارے پی ایم صاحب کی میں نے جب کئی باتیں سنی ہیں، اور میں نے جب میڈیا پر ٹاک شو میں ان کی چند باتوں کا اظہار کیا تو لوگوں نے مجھے شکوہ کیا کہ کیا آپ جو مطلب آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا۔ تو میں نے ہیرو نہیں بنایا، اصل میں انسان کی نیت انسان کو ہیرو بناتی ہے۔ ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، بڑی مشہور خاتون تھی، تو اس کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھ کر کہا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ کو اس لیے بخشا ہوگا نا کہ آپ نے مکے تک سڑک بنا دی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے مکے تک سڑک تو بنائی، وہ تو جنہوں نے محنت کی ان کو ملے گا اجر، مجھے تو صرف نیت کا اجر مل گیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہمارے وزیر اعظم کے ذہن میں دماغ میں جو نیت ہے نا، یہ نیت ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی سب سے پہلے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارا مدار نیتوں کا ہے۔ تو بس میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو یہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، سر الحمدللہ سیلانی جو ہے 1999 میں بنا، اور ہم نے اس وقت یہ نیت کی تھی کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے میں کام کریں گے، یعنی ہم نے لمیٹیشن نہیں کی تھی۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ جس فورم پر بھی سیلانی کو بٹھا دو اور سوال کر لو کہ کیا یہ کام آپ کرتے ہو، تو الحمدللہ سیلانی آپ کو کہے گی کہ یا تو ہم ان ہاؤس کر رہے ہیں یا آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تقریباً 3500 کا اسٹاف ہے ادارے کا، اور پاکستان بھر میں کام ہو رہا ہے، ملک کے باہر کام ہو رہا ہے۔ مقصد صرف جو ہے نا غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی ہے، اور یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ جو میں آپ کے پاس کتابیں لے کر آیا تھا دو، ایک تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ ہمارا نصاب ہے، اس کو پڑھیے گا۔ دوسری کتاب جو ہے یہ سود کا وبال، کیونکہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ جب آئے نا تو آپ نے ہر فورم پر جو ہے بات کی ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ، اور یہ زبان پر جو جملہ ہے نا، ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کو بخشوا دیں۔ تو یہ جو ریاست مدینہ ہے اور سود ہے نا، یہ دونوں ضد ہے۔ میں نے صدر پاکستان کو یہ 10 کتابیں دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ FBR کے چیئرمین کو بھی کتاب دی جائے، ہمارے مطلب کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی دی جائے، ہمارے خزانے کے وزیر کو دی جائے، پڑھیں کہ اگر ہمارے ساتھ سود جڑا رہے گا تو عمران خان کو ترقی جو یہ چاہتے ہیں ریاست مدینہ کی صورت میں، اس ترقی میں ساری رکاوٹیں، کیونکہ دیکھیں سود کے بارے میں اللہ فرما چکا ہے کہ بحرب من اللہ و رسول ہی، اللہ سے جنگ ہے۔ تو خان صاحب آپ کو بس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں گزرا، یعنی حاکم، لیکن ان پر بھی 9 مہینے بڑی مصیبت کیا ہے، ایسی مصیبت آئی کہ زمین مدینہ شریف کی کالی ہو گئی تھی، تو آپ کا رنگ جو ہے وہ کالا پڑ گیا، حالانکہ آپ گورے تھے۔ چنانچہ ہم نے تاریخ پڑھی کہ ان دنوں میں حضرت عمر نے اپنے اوپر بہت سختی کی، یعنی کھانا پینا سب چھوڑ دیا، اور اللہ سے دعائیں کرتے، آخر انہوں نے ایک دن میں 60,000 آدمیوں کو کھانا کھلا کر لوگوں کا پیٹ بھرا مگر خود بھوکے رہتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہ مطلب یہ نہیں کہ جب وقت آیا ہوا ہے کہ ملک بہت تکلیف میں ہے، سیلانی آپ سے کبھی زندگی میں 1 روپیہ نہیں مانگے گی، ہمیں آپ کو روپے نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ ہم ریاست کا پانی بھی نہیں پیتے۔ اگر آپ مجھے ایوان پی میں بلاؤ گے نا تو چائے پیش کرو گے تو میں آپ سے چائے رکھ لوں گا، لیکن پیوں گا نہیں۔ میری پالیسی ہے کہ 22 لاکھ مسلمانوں کا، 22 لاکھ پاکستانیوں کا یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، 22 کروڑ سوری، تو اس پیسے سے میں پانی بھی کیوں پیوں۔ تو جب میری آخری بات آپ سے کروں گا، جب میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے 3 باتیں کرنی تھیں۔ ایک بات میں نے آپ سے پہلی کی تھی کہ آپ کی پارٹی کا نام انصاف ہے، آپ KGO کو چھوڑائیں، ماشاءاللہ آپ نے کام کر کے دکھا دیا، ماشاءاللہ پاکستان میں کیا، باہر بھی کیا، یہ کمال ہو گیا۔ دوسری بات میں نے آپ سے کی تھی سر، آپ نے کہا ہے کہ میں 1 کروڑ لوگوں کو ملازمت دوں گا، تو آپ ملازمت کے لیے جب تک اپنے اطراف میں کاروباری حضرات کو نہیں رکھیں گے، کاروباری دیکھیں آپ ریگن کو دیکھیں، اس نے کیسے کامیابی حاصل کی،
मलेशिया के सरबराह को देखिए उसने कैसे कामयाबी हासिल की। क्यों? उन लोगों को अपने करीब रखा कि जो लोग इस शोबे के इमाम थे, और ये हदीस पाक भी है। तो मैं कहूँगा कि आप जो है 1 करोड़ मुलाजिमत जो देना चाहते हैं, उसके लिए आप कारोबारी हजरात से बार बार मिलें, सारे चैम्बर से मिलें, सारे फेडरेशन से मिलें, शख्सियात से मिलें। इंशाअल्लाह ये जो हमारे पास 93-94 अरब बिलियन डॉलर कर्ज है ना, ये इंशाअल्लाह आपको कारोबार उतार देंगे। और आखिरी बात मैंने ये करनी थी कि सर आपको अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म बनने से पहले भी खाना खिलाया था, पानी भी पीते थे, रहते भी थे। मेरी ख्वाहिश है कि आप सदका जारिया करें, और वो है कि आप तनख्वाह ना लें, ताकि आपके बाद आने वाली जो लोग वज़ीर आज़म हैं वो भी तनख्वाह नहीं लेंगे, पाकिस्तान की तारीख बनेगी और सदका जारिया होगा। मैं सबसे पहले तो बशीर साहब आपको और सैलानी ट्रस्ट को मुबारक देता हूँ। मुबारक इसलिए देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह का काम है, और ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस तरफ लग जाएं तो वो ख़ुद ही जानते हैं, क्योंकि अल्लाह आपके दिल में सुकून पैदा करता है जब अल्लाह का काम करते हैं। और मैं जब से शौकत खाना बनाना शुरू किया तो मेरा वास्ता पड़ा उन लोगों से जो खुशकिस्मत लोग थे, जो कुरान में अल्लाह कहता ना कि उनके रास्ते पे लगा। हम नमाज सूरत फातिहा में नमाज जो पढ़ते हैं, हम यही अल्लाह से मांगते हैं ना एक चीज़, कि उनके रास्ते पे लगा जिनको तुझे नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो दूसरे रास्ते पे अपनी तबाही के रास्ते पे चले गए। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते में इंसानियत की खिदमत करते हैं वो उस रास्ते पे होते हैं जो अल्लाह अपनी नेमतें बख्शता है और उनको खुशियाँ देता है, सुकून देता है। तो मैं आपको मुबारक देता हूँ, उसका ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, ये जो आप लंगर चलवा रहे हैं। और अब हमने फ़ैसला किया हमारे एहसास प्रोग्राम, जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का गुर्बत कम करने का प्रोग्राम है, आज तक कभी इतना पैसा नहीं किसी गवर्नमेंट ने लगाया, उसमें से हम हिस्सा आपको इंशाल्लाह देंगे। जो 112 लंगर ये पहले फेज़ में, और हमारा कोशिश यह है कि हर उन इलाकों के अंदर जिधर लोगों को जिधर भूख है, जिधर मजदूर है, रोज़गार नहीं मिल रहा, हर उन इलाकों के अंदर इंशाल्लाह एक्सपेंड करते जाएंगे लंगर, जब तक कि हमारे मुल्क में कारोबार जो आपने बात की शुरू नहीं होता, हम इंडस्ट्री नहीं, रोज़गार नहीं मिलता। ये जो थोड़ा मुश्किल वक्त है, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोग भूखे ना रहें। मैं जो आपने मदीना की रियासत की बात की, देखें मदीना की रियासत के ऊपर हमने पूरा अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PhD प्रोग्राम्स रखेंगे, ताकि लोगों को बताएं तो सही मदीना की रियासत क्या थी। लोगों को, आवाम लोगों को नहीं समझ आती। मदीना की रियासत के अंदर एक फ़ैसला किया गया रियासत में कि वो शुरू में तो बहुत बुरे हालात थे ना वहाँ, कि हमने अपने कमज़ोर तबके की ज़िम्मेदारी लेनी है, जिसको कहते हैं फलाई रियासत। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों के लिए, ये एक रास्ते पे इंसान लगता है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दिखाया। मदीना की रियासत उनकी सुन्नत थी, जो कुरान में कहा गया है कि कैसे हमने एक रियासत चलानी है, वो मदीना की रियासत थी। उसके अंदर हमें क्या चीज़ सामने आई कि अगर रियासत के हालात भी बुरे हैं, पैसे भी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है हम उस रास्ते पे लगें, वो रास्ता जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था। तो उसमें एहसास होता है कमज़ोर तबके का, रियासत एहसास करती है, कोशिश करती है, कामयाबी अल्लाह देता है। ये हमें गलत फहमी है कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये अगर मैं कहूँ ना मैंने कामयाबी ली, ये तकब्बुर है जो अल्लाह को सबसे बुरा लगता है। तो हमने उस रास्ते पर लगना है, और फिर अल्लाह बरकतें डालता है रियासत में। हमारी जो आज बुरे हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले कई सालों से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सारा टैक्स गरीब के ऊपर महंगाई करके इकट्ठा करते हैं, पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते, इससे फासले बढ़ते जा रहे हैं, और इस निज़ाम के अंदर अल्लाह की बरकत नहीं आती। हम इसको उल्टा कर रहे हैं। हम अगर कारोबार तबके की भी मदद करेंगे इसलिए कि पैसा वो जनरेट करें, उससे हमारा टैक्स इकट्ठा हो, वो हम कमज़ोर तबके पे खर्च करें, जो चाइना ने किया। उन्होंने जो वेल्थ क्रिएट की, जो पैसा बना, वो फिर उन्होंने गुर्बत कम करने के लिए किया। तो हमारा बिल्कुल वही है कि हम कारोबार तबके की पूरी मदद कर रहे हैं। कभी इंडस्ट्री की इस तरह मदद नहीं किसी हुकूमत ने की जो हम कर रहे हैं।
پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار طبقہ, ہمارے بزنس کمیونٹی پیسہ بنائے, نفع بنائے, اور پھر اس میں سے ہم ٹیکس اکٹھا کریں اور خرچ کریں اپنے نیچے طبقے کا. یہ ہمارا موٹا اصول ہے. لیکن ریاست کی انشاءاللہ جو یہ جدوجہد شروع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے جس طرح احساس پروگرام ہے, اس میں بڑے اور بھی چیزیں ہیں. روزگار کی ہم قرضے دے رہے ہیں بچوں کو, اور ہم خواتین کے لیے, گاؤں کے لیے ہم پورا پروگرام بنایا ہوا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آئے گا. اور یہ ایک ملک جو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں, نیا پاکستان ہوگا یہ ایک فلاحی ریاست جو ابھی تک نہیں ہوئی. میں صرف لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں صبر نہیں ہوتا لوگوں میں. 13 مہینے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کدھر ہے نیا پاکستان. ان کو پھر سے, کیونکہ ہم مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں, ہمارے لیے تو وہ آئیڈیل ہے. مدینہ کی ریاست پہلی دن نہیں بن گئی تھی, جدوجہد شروع کی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا تھا. وہ آہستہ آہستہ لوگ چینج ہوئے تھے, ذہن چینج بدلے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش. لوگ بھی تبدیل ہوئے, ذہن بھی تبدیل ہوئے, اور آہستہ آہستہ چینجز آئے. شراب بھی جب اللہ نے ختم کی تو 3 فیزز میں کی. پہلی دفعہ نہیں, غلامی ختم کی. انہوں نے ایک دم نہیں کہا کہ غلام ختم, انہوں نے کہا پہلے فیملی ممبر کی طرح رکھو, اور پھر اگر تو ہم غلام کو چھوڑتے ہیں تو بڑا ثواب ہے. یعنی فیزز میں کی ہے. یہ بھی ملک بدلے گا. یہ جو 70 سال سے ہم غلط طرف لگے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھیں گے چینج کیسے آتا ہے. اور چینج یہاں آئے گا, یہ ہم برکت آئے گی ہماری ریاست میں جب ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں گے. جس طرح یہ آپ کا ٹرسٹ ہے, جس طرح پناہ گاہ ہیں, ہسپتالوں کے اندر چینج لے کے آ رہے ہیں, جس طرح کہ ہم نے یہ پولیس کا نظام آہستہ آہستہ چینج کر رہے ہیں تاکہ تھانوں میں نہ ظلم ہو. ہر جگہ جدھر عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی. اور یہ جو لنگر ہم کھول رہے ہیں, مجھے اس کی خاص خوشی اس لیے ہے کہ جو سب سے زیادہ ایک ریاست میں بے برکتی آتی ہے جب کہ لوگ بھوکے سوں. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے یہ ہم شروع کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ پہلے تو 112 ہیں, اور یہ بڑھاتے رہیں گے جب تک کہ یہاں روزگار لوگوں کو نہیں ملتا, یہاں کاروبار نہیں چلنا شروع ہوتا. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور میں ثانیہ آپ کو پھر سے مبارک دیتا ہوں جو آپ نے بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے احساس کا, جس میں بڑی اور چیزیں ہیں. اور یہ آہستہ آپ ہر مہینے دیکھیں گے ہم نئی چیزیں لے کے آئیں گے جس سے ہم اپنے نچلے طبقے کی مدد کریں. 112 ہم نے انیشیلی اعلان کیا ہے, ٹارگیٹ 1200, اور 112 تو چلا گیا. آپ کو بتایا گیا کہ 9 دن میں ہم نے ریڈی کیا ہے. یہ زمین کی 9 دن میں ہم نے پورا بنا دیا. 100 لنگر آلریڈی چل گئے ہیں پہلے ہمارے سے لانے کے. 100 سے زیادہ جو ہے نا لنگر کھانے چل گئے ہیں. 70,000 ڈیلی جو 18,000 بچے IT پڑھ رہے ہیں.